اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی ویڈیو کے اندر ایک مشاہدہ آپ سے شیئر کرنا ہے اور وہ ہے درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سا درود پاک ہے، تو یہ جو اسکرین پر ابھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے درود قرب مصطفیٰ۔ قرب مصطفیٰ نام نکلا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے۔ سعادت الدارین میں تحریر ہے، میں مفہوم اس کا عرض کرتی ہوں کہ اس طرح سے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اپنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بٹھا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر تعجب ہوا اور وہ جب چلا گیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ تھی جو اس کو عزت اتنی عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی کہ وہ آیا اور درمیان میں بٹھا لیا، سائڈ پر نہیں بٹھایا، اس قرب کی۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص امتی ہے اور یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو ان الفاظ میں بھیجتا ہے درود پاک جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہاں سے اس واقعے کے بعد سے اس درود پاک کا نام درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہت سارے لوگ اس درود پاک کو ورد کرتے ہیں اور ان میں سے بہت سے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ ہماری ایک بہن ہے جو کہ ماشاءاللہ سے درود پاک کی تبلیغ کا بہت بہترین کام انجام دے رہی ہیں۔ ان کا ایک گروپ ہے اور اس کی ایک بہن ہے جن کا یہ مشاہدہ آپ سے میں شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو یہ بہن ہے، انہوں نے بیعت کی اور ان کے جو مرشد پاک تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنا ہے، یعنی کہ یہ والا سیکھا پڑھنے کی تلقین کی گئی ان کے مرشد جی نے۔ یہ بہن روزانہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنے لگیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ان کو خواب میں آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی زیارت ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تم سے یہ درود شریف پسند ہے، بھلے ہی تم 3000 مرتبہ ہی ورد کر لو۔ سبحان اللہ۔ اصل میں یہ بہن جو ہیں یہ 5000 مرتبہ اس کا ورد کیا کرتی تھی اور کہتی ہیں کہ کئی مرتبہ ورد کرنا بہت مشکل ان کے لیے ہو جاتا تھا۔ تو دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی سہولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت، اس عطا، اس عنایت کا شکریہ جتنا بھی ادا کیا جائے وہ کم ہے، وہ عنایت جس کو ہم درود پاک کہتے ہیں۔ اور اس کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کا ورد کریں، کوئی سا بھی سیکھا ہو، ہر سیکھا، ہر درود پاک، جو بھی آپ درود پاک آپ ورد کریں گے وہ نوٹ کیا جائے گا۔ آپ کو جو آپ کی حاضری ہے نا، سمجھیں آپ ورد کرتے ہیں تو آپ حاضری لگواتے ہیں، آپ کا نام، آپ کے والد کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہے آپ ایک مرتبہ حاضری لگوا لیں دن میں، یعنی کہ ایک مرتبہ آپ ورد کریں، یا آپ 1,00,000 مرتبہ ورد کریں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جہاں پر ہماری حاضری کو نوٹ کیا جاتا ہے وہاں پر ہماری غیر حاضری، ہماری ایبسنس کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ سوچیں کوئی روز آپ کو کال کرے، سلام کرے، بے شک چلتے چلتے ہاتھ ہلا دے، آپ نوٹ کریں گے اس کو، پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ روز آتا ہے یا یہ بندی سلام کرتا ہے، دور سے ہیلو ہائے بے شک کر دے، آپ کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، آپ جانے لگ جاتے ہیں اس کو۔ اور جس دن وہ شخص آپ کو نظر نہ آئے آپ اس کی غیر حاضری، اس کی ایبسنس کو نوٹ کریں گے۔ تو یہاں تو بات ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی، جہاں پر نہ صرف آپ کا نام بلکہ ہمارے جو والد گرامی ہیں ان کو بھی بہت عزت عنایت فرمائی جاتی ہے کہ ان کا نام بھی ساتھ میں لیا جاتا ہے۔ جس جگہ سے آپ نے ورد کیا ہوتا ہے آپ کا ایڈریس بھی بتایا جاتا ہے، باقاعدہ بہترین پروٹوکول کے ساتھ، نور میں لپیٹ کے، بہت ہی پیارے انداز میں جو کہ ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی شایان شان ہے، اس طرح سے ہمارا درود پاک پریزنٹ ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا درود پاک ایسے ہم لوگ جو ورد کر رہے ہیں اور وہاں پر پیش کیا جا رہا ہے اور ہم رک جائیں
اس میں نقصان کسی کا نہیں ہے، صرف اور صرف ہمارا نقصان ہے، اور بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک میں چیز اس حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ درود پاک کا ہمارا واٹس ایپ کا یا میسنجر کا گروپ انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے اور 1 کروڑ کی نیت کے ساتھ درود پاک ورد کر رہے ہیں، تو دیکھیے درود پاک کوشش کیجیے آپ روز حاضری لگائیں، چاہے 10 مرتبہ آپ ورد کریں، لیکن آپ ورد کریں، اپنی حاضری آپ نے ضرور لگانی ہے۔ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں، لیکن یہ ایک ہمارے اوپر عطا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود پاک ہم لوگ بھیجتے ہیں تو ہمارا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے، روز کیا جاتا رہے، بار بار کیا جاتا رہے، جب تک ہم لوگ زندہ ہیں تب تک کیا جاتا رہے۔ تو سوچیں اس سے بڑا انعام ہمارے اوپر ہمارے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا ہمارے اوپر ہی بہت بڑا احسان ہے کہ ہم دن میں سے کچھ وقت نکال کے درود پاک کا ورد کریں، محبت سے ورد کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ورد کریں۔ بس ہم نے حاضری لگانی ہے، اور اس کے بعد قرب اور اس کی توجہ جو ہے وہ ضرور ورد کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا راز ہے استقامت کا۔ اگر آپ کو استقامت مل گئی ہے نا تو سمجھیے آپ کو بہت بڑی بلیسنگ مل گئی ہے۔ ہم لوگوں کو اس چکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں یہ بھی نظر آئے، یہ بھی نظر آئے، یہ بھی عطا ہو گئی، یہ فیض ہے، یہ فیض نہیں ہے۔ استقامت بہت بڑا فیض ہے۔ اگر آپ کو استقامت حاصل ہو گئی ہے نا تو آپ سمجھیں کہ آپ کو درود پاک کا فیض بھی مل گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔